بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ناہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت بخیریت ہوں گے، خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں وہ اپنا جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، عمران خان نے بہت بڑی غلطی کر دی، اس پہ میں نے بات کرنی ہے۔ اور آرمی چیف سے عمران خان کی ملاقات کا کس نے کہا، اس پہ میں نے بات کرنی ہے۔ اور پاکستان کا سب سے بڑا گیلپ سروے ہوا جس میں پوچھا گیا کون سا سیاستدان سب سے اچھا آپ کو لگتا ہے اور کون سا سیاستدان آپ کو اچھا نہیں لگتا، اس پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین کرام، جو ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے تھے، سیشن کورٹ اسلام آباد نے جو کیے تھے ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے وہ چیلنج کیا گیا پی ٹی آئی کی طرف سے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان آرڈرز کو معطل کر دیا اور 13 مارچ کو پیشی کے لیے طلب کر لیا سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کہ آپ پیش ہوں عدالت میں۔ تو ناظرین کرام، ایک طرف تو ضمانت حفاظتی ان کی منظور کی جاتی ہے، لیکن اس امپورٹر حکومت نے یہ اپنا فرض عین سمجھا ہوا ہے کہ خان صاحب پہ آئے روز نئے مقدمات دائر کیا جائیں اور ان کی گرفتاری کے لیے بار بار پولیس کو ان کے گھر بھیجا جائے۔ تو ناظرین کرام، آج سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک ریلی کی صورت میں اپنی الیکشن کمپین، الیکشن مہم کا باقاعدہ آغاز کرنے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے اپنے تمام ووٹر سپورٹرز کو یہ پیغام دیا ہے کہ ہم نے کے پی کے اور پنجاب میں زیادہ سے زیادہ ٹرن آؤٹ کرنا ہے۔ انہوں نے یہ اپنا بیان دیا ہے کہ 2/3 اکثریت تو بعد میں مسئلہ ہے کہ ملنی ہے، ہم نے لینی ہے، حاصل کرنی ہے، ہمیں عوام نے دینی ہے، لیکن سب سے پہلے تو اپنے ووٹرز کو الیکشن ڈے کے دن نکالنا جو ہے سب سے پہلے ہماری ترجیح ہوگی کہ ہم نے کے پی کے اور پنجاب کی جو عوام ہے، جو ووٹر سپورٹرز ہیں، ان کو ہم یہ اپیل کرتے ہیں ان سے کہ الیکشن کے دن زیادہ سے زیادہ گھروں سے نکلیں اپنے ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے اور ٹرن آؤٹ زیادہ سے زیادہ ہو۔ اور انہوں نے ساتھ ہی یہ بھی پیغام دیا کہ ہم نے اپنی قوم کو یہ پیغام دینا ہے کہ ہمارا الیکشن میں مقابلہ اس امپورٹڈ حکومت جو یہ بانمتی کا کنبہ ہے پی ڈی ایم، ان سے ہے، ان کے سرپرستوں سے ہے اور سرکاری مشینری سے ہے۔ ان تمام سے ہم نے بھرپور حوصلے جرت کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے اور اپنے ووٹ کو کاسٹ کرنا ہے اور اپنے ووٹ کا پہرا دینا ہے، یہ انہوں نے اپنے بیان میں کہا۔ اور آج ریلی کی صورت میں باقاعدہ وہ اپنی الیکشن مہم کا آغاز کریں گے۔ ناظرین کرام، وہیں دوسری جانب روح کرتے ہیں مریم نواز صاحبہ نے شیخ ابرا میں ایک جو اپنے ووٹرز ورکرز کنونشن جو کر رہی ہیں اس میں انہوں نے شرکت کی اور تقریر کی۔ ان کی تقریر کیا ہو سکتی ہے ناظرین اکرام، یہ پاکستانی قوم کیا پوری دنیا میں جتنے بھی پاکستانی بعد ہیں سب کو پتہ ہے کہ وہ تقریر اپنی میں کیا فرماتی ہیں۔ وہی رونا پیٹنا صرف ان کی توپوں کا روح ہے تو صرف اور صرف عمران خان ہے۔ عمران خان کے متعلق انہوں نے کہا، تصویر دکھائی انہوں نے کہ یہ گیدڑ ہے، یہ شیر نہیں ہے، یہ بیماری کا بہانہ بنا کر عدالتوں میں پیش نہیں ہوتا۔ یہ ایک طرف تو طنز کرتا تھا نواز شریف کی بیماری پر کہ پلیٹلیٹس کم ہو رہے ہیں، اوپر ہو رہے ہیں، نیچے ہو رہے ہیں، دوسری جانب یہ شہباز شریف کا مذاق اڑاتا تھا کہ کمر درد شروع ہو جاتی ہے پیشیوں پہ وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں مریم نواز صاحبہ نے تانا دیا کہ یہ ٹانگ کا بہانہ بنا کر اپنے آپ کو اس نے شو کیا کہ میں معذور ہو گیا ہوں۔ تو ناظرین اکرام، ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی مشورہ دیا کہ اگر بہادر بننے کا شوق ہے تو بہادری کچھ تھوڑی سی نواز شریف سے لے لو۔ جی ہاں ناظرین اکرام، بہادری تھوڑی سی نواز شریف صاحب سے لے لو۔ تو بندہ پوچھے یہ کہ نواز شریف صاحب سے بہادری اگر خان صاحب نے لے لی تو پیچھے پھر پاکستان کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔
خان صاحب نے بھی بھاگ جانا ہے لندن، میاں صاحب خود بھاگ گئے ہیں۔ خان صاحب نے بھاگ جانا ہے سعودی عرب، میاں صاحب کتنی دفعہ بھاگ چکے ہیں۔ تو وہ مشورہ دے رہی ہیں، تو برائے مہربانی اس طرح کا مشورہ کم از کم عمران خان صاحب کو نہ دیں، شہباز شریف صاحب کو دیں۔ تو ناظرین کرام، انہوں نے تمام اپنے جو بہانے وہ بناتے ہیں، ان کی پارٹی بناتی تھی، وہ سارے انہوں نے تسلیم کر لیا کہ کمر کے درد شروع ہوتے تھے شہباز شریف صاحب کو ہوتے تھے، نواز شریف صاحب کی پلیٹ لسٹس کم اوپر نیچے ہوتی تھیں، وہ بھی انہوں نے تسلیم کر لیا۔ تو بزدل کون ہے، شیر کون ہے، یہ تو پاکستانی قوم جانتی ہے، اور الیکشن میں اس کا بھرپور جواب دے گی پاکستانی قوم کہ بہادر جو ہوتے ہیں وہ اپنے ملک میں اپنے گھروں میں رہتے ہیں، جو بزدل ہوتے ہیں وہ ملک سے بھاگنے کو پسند کرتے ہیں، میدان کو چھوڑ کر بھاگنے کو پسند کرتے ہیں، جیسا کہ نواز شریف صاحب بھاگ چکے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، اس طرح کی انہوں نے تقریر کی صرف سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے۔ تو ناظرین اکرام، ایک بزنس کمیونٹی کی ملاقات ہوئی آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب اور اس میں جو ہمارے وزیر خزانہ ہیں اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے بھی شرکت کی۔ 2-3 گھنٹے کی یہ ملاقات تھی۔ تو اس میں صرف بزنس کے حوالے سے بات چیت نہیں ہوئی، بلکہ جہاں پہ بھی اب کوئی بھی گیدرنگ ہوتا ہے تو ناظرین اکرام، پاکستان کی معاشی اور سیاسی دونوں صورتحال کو دیکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے، دونوں پہ جو ہے بات چیت جاری ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی فنکشن ہو، شادی کا ہو، غمی کا ہو، خوشی کا ہو، سیاست پہ ضرور بات ہوتی ہے۔ تو ہاں، سیاسی بھی بات چیت ہوئی، بزنس کے متعلق بھی کافی دیر بات چیت ہوتی رہی۔ ذرائع یہ خبر دیتے ہیں کہ آرمی چیف صاحب نے یہ فرمایا کہ عمران خان صاحب نے مجھے ملاقات کے لیے پیغام بھیجا تھا، تو میں نے یہ جواب دیا تھا کہ میں معذرت چاہتا ہوں، ہمارا جو پاکستان کی آرمی کا میں سربراہ ہوں اور پاکستان کی فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، لہٰذا آپ سیاسی جو قائدین ہیں، سیاستدان ہیں، وہ آپس میں مل بیٹھ کر اپنے معاملات طے کریں، اپنے معاملات درست کریں۔ تو میں نے معذرت کر لی تھی۔ تو ناظرین کرام، یہ خبر باقاعدہ جیو نیوز نے نشر بھی کر دی، حالانکہ کوئی ISPR کی طرف سے کوئی پریس ریلیز نہیں آئی، نہ ISPR کی طرف سے کوئی تردید آئی ہے اس کی یا تصدیق آئی ہے، لیکن یہ بات بہت اچھی ہے کہ انہوں نے یہ اگر فرمایا ہے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، ہونا بھی نہیں چاہیے۔ تو دوسری جانب اسی کا جواب دیتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے جو ترجمان ہیں فواد چودھری صاحب، انہوں نے باقاعدہ یہ بیان دیا کہ ہمارا پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کسی بھی قسم کی کوئی ملاقات کا نہ وقت مانگا آرمی چیف عاصم منیر صاحب سے، نہ ہی کوئی پیغام بھیجا کسی بھی وائس ہے کہ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن ناظرین کرام، یہ تو صحافی نے سوال کیا تھا کہ خان صاحب آپ ملاقات کیوں نہیں کر رہے، جس کا انہوں نے جواب دیا تھا کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ بعد میں انہوں نے یہ جواب دیا تھا کہ شاید لگتا ہے مجھے کہ آرمی چیف صاحب مجھے اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ تو یہ تو باتوں میں سوال کیا تھا صحافی نے، تو انہوں نے جواب دیا تھا، نہ تو انہوں نے کہا تھا کہ میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں یا میں نے پیغام بھیجا ہے یا انہوں نے پیغام بھیجا ہے۔ لیکن اس کے اگر دوسرا روح دیکھیں تو جیو نیوز نے باقاعدہ خبر بریک کر دی کہ آرمی چیف صاحب نے کہا کہ میں نے ملاقات سے انکار کر دیا تھا۔ اب ناظرین اکرام، اس کا تو پتہ بعد میں چلے گا کہ کیا بات ہوئی ہے کیا نہیں۔ بہرحال فواد چودھری صاحب نے یہ جو ہے وہ بالکل انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ کسی قسم کا کوئی بھی پیغام سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے آرمی چیف صاحب کو نہیں بھیجا، نہ ملاقات کا وقت مانگا، نہ یہ پیغام بھیجا کہ میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ تو ناظرین اکرام، یہ معاملہ چل رہے ہیں آرمی چیف صاحب کے حوالے سے اور عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ تو ناظرین اکرام، دوسری جانب رخ کریں، اگر مریم نواز صاحبہ نے تقریروں میں توپوں کا رخ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طرف کیا ہوا ہے، تو ان کو اپنی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگا لینا چاہیے جس طرح ان کے چچا جان نے پہلے ایک سروے کروایا تھا، اس کا رزلٹ بھی ساری پاکستانی قوم پوری دنیا نے دیکھا، جو خبریں دیں اس سروے رپورٹ نے دیں کہ آپ تو خان صاحب تو تقریباً 75% ووٹوں سے لیڈ کرتے نظر آ رہے ہیں، جو 2/3 اکثریت سے بھی کچھ زیادہ بنتی ہے۔ تو وہ پریشان ہو گئے تھے شہباز شریف صاحب۔ اب ایک نیا گیلپ سروے ہوا ہے جس میں تقریباً پاکستان سے 1750 خاندانوں سے یہ پوچھا گیا ہے، سوال یہ رکھا گیا کہ آپ
خان صاحب سے یا میاں نواز شریف صاحب سے یا مریم نواز صاحب سے صاحبہ کو کتنا پسند کرتے ہیں، کتنا اچھا سمجھتے ہیں اور کتنا برا سمجھتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، اس سروے میں 65% عمران خان صاحب کو لوگوں نے اچھا، بہت اچھا کہا، اور چند لوگوں نے کہا کہ برے سمجھتے ہیں ہم۔ تو میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے 56% لوگوں نے کہا کہ ہم ان کو بہت برا سمجھتے ہیں، اور مریم نواز صاحبہ اپنی مقبولیت کا اندازہ لگا لیں کہ ان کو 34% عوام نے بہت برا کہا۔ جی ہاں ناظرین اکرام، یہ بلاول سے بھی نمبر لے گئی ہیں، بلاول کو پھر بھی کچھ لوگوں نے پسندیدہ قرار دیا، لیکن مریم نواز صاحبہ اور میاں نواز شریف صاحب دونوں کو بہت زیادہ تعداد میں لوگوں نے برا کہا کہ ہم ان کو بہت زیادہ برا سمجھتے ہیں۔ تو اب یہ فیصلہ کرنا ہے مریم نواز صاحبہ نے کہ آپ نے نون لیگ کا بیڑا غرق کر دیا، اور آپ کے چاچا جان جو میاں شہباز شریف صاحب ہیں انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے۔ ناظرین اکرام، اب آتے ہیں کہ عمران خان نے بہت بڑی غلطی، کون سی غلطی کر دی؟ ناظرین اکرام، اینکر عمران ریاض خان نے اپنا تجزیہ پیش کیا رات کو کہ انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب نے جو سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی صاحب کو مرکزی صدر نامزد کیا ہے، یہ ابھی تو کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن میرے خیال میں، میرے تجزیے کے مطابق یہ عمران خان صاحب کی بہت بڑی غلطی ہے۔ یہ اپنی سیاسی اننگز میں سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ ناظرین اکرام، اس سے قبل بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران ریاض خان جو ہیں وہ ان کے اور مونس الہی کے درمیان ٹویٹر پر کافی ان کی نوک جھوک ہوتی رہتی تھی پہلے بھی۔ تو اب جب سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے، جو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف ہیں، انہوں نے اپنے دستخطوں سے باقاعدہ پرویز الہی صاحب کو پاکستان تحریک انصاف کا مرکزی صدر نامزد کیا ہے، جس کے متعلق اینکر عمران ریاض خان صاحب نے اپنا تجزیہ پیش کیا ہے کہ عمران خان صاحب کی بہت بڑی غلطی ہے، یہ انہوں نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ ناظرین اکرام، آج تک کے لیے یہی ہے، دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔